فیض کیسے ملتا ہے اور کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عام طور پر آپ لوگ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس بلی کو درخت سے چڑیا کھانے کو ملی وہ دوسری چڑیا اسی درخت پر جا کر پکڑے گی، جس کو کسی بل سے چوہا ملا وہ اسی بل کے پاس بیٹھی رہے گی، جس بلی کو دیوار پر سے کھانے کو کچھ ملا ہے وہ دیوار پر ہی بیٹھی رہے گی۔ جہاں پر کسی کو فیض کا سلسلہ ملا وہاں پر ہی انسان کسی دوسرے فیض کے حصول کے لیے رہتا ہے۔ جو لوگ فیض کے سلسلے بدلتے ہیں وہ لوگ کہیں کے نہیں رہتے، اس لیے یہ فیصلہ مستقل کر لیا کرو کہ آپ نے فیض کہاں سے لینا ہے، پھر اس سلسلے میں جو استقامت ہوگی وہ آپ کو ضرور فیض دلا دے گی۔ تو فیض کہاں سے ملتا ہے؟ فیض استقامت سے ملتا ہے۔ سب سے بڑی کرامت کون سی ہے؟ استقامت۔ استقامت سے فیض ملتا ہے، اس لیے کسی ایک کی اطاعت شروع کر دو تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فیض کے لیے آپ کا اس راستے پر چلنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھو، کوئی سا ایک نیک عمل اگر بار بار کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر آپ کے اندر شامل ہو جائے گی۔ مثلا آپ ایک خاص جگہ بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہو تو دوبارہ بھی وہاں بیٹھ کے پڑھو، اس کے لیے ایک جگہ اور ایک وقت آپ مقرر کر لو۔ 10-15 دن کے بعد آپ دیکھو گے کہ وہ جگہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، تو جگہ کا جو شوق ہے وہ آپ کے شوق میں مل جائے گا، اور یہ بڑا مقام ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ مردہ زمین میں زندگی پیدا ہوتی رہتی ہے اور زمین اپنی زندگی سے آپ کو زندہ کرتی رہتی ہے تو یہ بڑی بات ہے۔ اس لیے آپ پلیسز مقرر کیا کرو، ٹائم مقرر کیا کرو، اور وہاں جا کے کوئی ایک عمل کرتے رہا کرو۔ بار بار تواتر سے جب آپ عمل کرو گے تو اس عمل کے اندر ایک خاص خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ کبھی یہاں گئے کبھی وہاں گئے، ایک جگہ منسوب ہو جاؤ۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا تو دراصل کسی نے آپ کو قبول نہیں کیا، بلکہ عین ممکن ہے اس نے آپ کو نامنظور کر دیا ہو۔ ایک کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی۔ ایک دفعہ ایک آدمی کی جیب میں کچھ کھوٹے سکے تھے۔ اس نے سنا تھا کہ لکھنؤ میں بڑے ماہر جیب کترے ہوتے ہیں۔ سارا دن پھرتا رہا، اس کی جیب سے کسی نے وہ کھوٹے سکے نہیں نکالے، کسی نے جیب ہی نہیں کاٹی۔ شام کو ایک ہوٹل میں چائے پینے کے لیے بیٹھا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ لکھنؤ کے جیب کترے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، مجھے تو کوئی نہیں ملا۔ ایک بوڑھا بابا پاس ہی بیٹھا تھا، وہ بولا 2 دفعہ تو میں نے تیرے پیسے گرم کیے پھر تیری جیب میں واپس ڈال دیے، کیونکہ یہ کھوٹے سکے تھے، یہ سکے اس قابل ہی نہیں تھے کہ تیری جیب کٹ سکتی۔ تو پک پاکٹ کے لیے بھی پاکٹ فل ہونی چاہیے۔ آپ اندر سے خالی پھرتے ہو اور پھر کہتے ہو فیض نہیں ملا۔ فقراء اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی بندوں کو ایسے کہتے ہیں کہ چھوڑو ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو ویسے ہی رزق کا ایک سلسلہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ اس طرح آپ ان کا اعتبار کر لیتے ہو اور وہ آپ سے جان چھڑا جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہو کہ آپ تحقیق کر کے اس کو چھوڑائے ہو، لیکن دراصل اس نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے آپ بار بار جگہ جگہ پھرتے رہتے ہو اور ناکام رہتے ہو۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بندہ بیمار ہو اور ڈاکٹر نہ ملے۔ عقل مند اگر ایک غلط ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ دوسرے دن دوسرے کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ بیماری دور کرنی ہے۔ پیاسے کو اس کی پیاس مجبور کر رہی ہے کہ دریا پر جائے یا تالاب پر جائے۔ اگر آپ کے اندر آپ کا شوق آپ کو مجبور کرے تو پھر آپ تلاش کرو، ورنہ تکلف نہ کرنا۔ تو آپ دعا کرو کہ آپ کا شوق زندہ رہے، اپنا شوق زندہ رکھو۔ شوق زندہ رکھو گے تو بندے ملتے رہیں گے۔ بندہ تو کہیں سے آ ہی جاتا ہے، یہ اللہ ہی بھیجتا ہے اور وہ آ ہی جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ کو اللہ کا شوق ہو اور بندہ نہ ملے۔ اللہ فیض کا خود ہی انتظام کرتا ہے، آپ اپنے اندر استقامت پیدا کرو۔ آخر میں دعا کرو کہ یا رب العالمین ہم سب پر رحم فرما، ہمارے دین دنیا کے حالات بہتر فرما۔ اللہ تعالی ہماری زندگی آسان فرما، یہ زندگی بھی آسان فرما اور آخرت بھی آسان فرما۔ ایسی زندگی ہو کہ بزرگ راضی رہیں اور اولاد تابع دار رہے۔ یا اللہ ہمارے لیے ضرورت اور دولت کا مہیا ہونا برابر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضرورتیں پوری کرنے سے ہم محروم ہو جائیں۔ یا رب العالمین ایسی زندگی دے کہ ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین جو تو نے عطا فرمانا ہے وہ مانگے بغیر ہی عطا فرما دے، اور جو تو نے عطا نہیں فرمانا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ تو اپنے ہی فضل سے اپنی ہی طرز کے مطابق ہماری زندگی بنا اور اس پہ ہمیں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وشفیعنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔